أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليه منه ذكرا. سورہ کہف کی آیت نمبر 83 ہے. ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ آج سے ایک دفعہ پھر شروع ہو رہا ہے. درمیان میں بہت سے عوارضات کی بنیاد پر کافی طویل عرصہ یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے دل لگانے والا بنائے. اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو، میری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. قرآن مجید سے ذوق رکھنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے. تو اس کو کم از کم پتہ ہو کہ میرے اللہ مجھ سے کیا کہتے ہیں. تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے. سورہ کہف ہے اور یہ آیت نمبر 83 ہے. سورہ کہف بڑی اہم سورت ہے اور اس سورت کے اندر یہ تیسرا اور بڑا اہم قصہ ہے. 2 قصے پہلے گزر چکے. حضرت موسیٰ کا حضرت خضر کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور اصحاب کہف کا جو معاملہ ہوا وہ قصے پہلے ذکر ہو چکے. یہاں سے تیسرا قصہ ہے ذوالقرنین کا. چلو ذوالقرنین کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو کل سے ذکر کریں گے. تھوڑا سا سمجھ لیں. کفار مکہ یہودیوں سے مشورہ کرنے گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کسی بھی طریقے سے غلط ثابت نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے 3 سوال سمجھائے تھے. یہ 3 سوال آپ جا کے کریں اور اگر تینوں کے جواب تفصیل کے ساتھ دیتے ہیں، تینوں کے جوابات اگر دیتے ہیں تو سمجھ لو غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ہیں. اگر ایسا کریں کہ 2 کے جواب تفصیل کے ساتھ دیں اور 1 کے جواب کے بارے میں کہیں کہ جی مجھے نہیں پتا، تو سمجھ لینا کہ وہ سچے اور پکے پیغمبر اور رسول ہیں. چنانچہ روح کے بارے میں آپ نے فرما دیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر گزر چکا کہ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اس کا علم نہیں دیا گیا، دیا بس تھوڑا سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے. اور بقیہ 2 قصوں کی بڑی تفصیل ہے. یہاں جیسے اصحاب کہف کے قصے میں جو تفصیلات ہیں وہ ذکر کر دیں. دوسرا ذوالقرنین کے قصے میں بڑی اہم باتیں ہیں. ذوالقرنین دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی حکومت پوری زمین پر بڑی ہی زبردست تھی اور بڑی ہی شاندار تھی. ایسی حکومت کسی اور کی نہیں آئی. ان 4 بادشاہوں میں سے 2 مسلمان تھے. ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین. اب ذوالقرنین کے جو معاملات اور واقعات تھے وہ کسی کو بھی نہیں پتا تھے. یعنی تاریخی روایات میں بھی وہ قصے دب چکے تھے. یعنی جو پورے عرب کا علاقہ ہے اس کے اندر ذوالقرنین کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ الزامات تھے. ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ طائف کے اندر ایک شخص ہے جو کہ راہب ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصے سناتا ہے اور آپ وہ ہم کو سناتے ہیں اور وہ قرآن بنا دیتے ہیں. تو دراصل یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. لیکن ذوالقرنین کے بارے میں عرب کے اندر کوئی بھی نہیں جانتا تھا. اور کچھ یہودی علماء اخبارات تھیں ذوالقرنین کے بارے میں، لیکن وہ بھی ایسے قصے کہانیاں تھے جن کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں تھی. حالانکہ ذوالقرنین کی حکومت بہت بڑی تھی. یعنی زمین پر اس کی حکومت ان 4 مرکزی حکومتوں میں سے، جیسے ایک نمرود ہے، اسی طریقے سے ایک نمرود ہے، ایک اور بادشاہ ہے، اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین. تو یہ ذوالقرنین اور ایک اور ذوالقرنین کے بارے میں کہتے ہیں سکندر ثانی ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ تھا، 4تھا بادشاہ وہ تھا. لیکن ذوالقرنین کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، بہت سی باتیں ہیں. تو ذوالقرنین کا قصہ چونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا تو اس وجہ سے یہاں ذوالقرنین کا خاص طور پہ انہوں نے سوال کیا. تو اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کا قصہ سنایا. اس کے ایک سفر کی بڑی تفصیل اللہ رب العزت نے سنائی اور بقیہ اسفار کو اللہ رب العزت نے ایسے ہی مجمل چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہاں اس طرح کے واقعات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہو رہے ہیں وہ آسمانوں سے پتہ چل رہے ہیں. پھر دوسرا ذوالقرنین کے سفر میں جو عوارضات پیش آئے
وہ ایسے تھے جو کسی اور پیغمبر کے ساتھ نہیں آئے. جیسے کہ دوسرے پیغمبروں کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ عام انسانوں کے ساتھ ہوئی ہیں، عام لشکروں کے ساتھ ہوئی ہیں. ایسی دوسرے بادشاہ یا جو بھی ہیں جرنیل، ان کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں جس طرح کے وہ تھے. جیسے اگر ہماری جنگ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ تو ظاہر بات ہے انڈیا ہم سے ویسے ہی جنگ کرے گا. ان کے پاس کوئی درخت تو نہیں ہے لڑائی کرنے والے، ان کے پاس کرسیاں تو نہیں ہیں کہ وہ لڑائی کرتی ہیں، یعنی ہم جیسے انسان ہی ہیں. لیکن ذوالقرنین کے ساتھ دوسری مخلوقات نے جنگ کی جو کہ جنات سے بھی ہٹ کر ایک مخلوق ہے. اس کی اللہ رب العزت نے ایک مثال ذکر کی، یاجوج اور ماجوج، اور پھر اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قیامت کے ساتھ بھی جوڑا، اور اس میں سدھ سکندری بھی اس کی تفصیل کا ذکر ہے کہ کیسے ذوالقرنین نے اپنی ایک دیوار قائم کی اور کس طریقے سے یاجوج اور ماجوج کو اب ایک دیوار کے پیچھے دفن کیا. اور یاجوج ماجوج کی طاقت کا ذکر ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی طاقت کیا ہے اور وہ قیامت تک نکلیں گے تو کیسے ہوں گے. اب وہ دیکھنے میں تو ہم جیسے انسان ہوں گے یاجوج اور ماجوج، لیکن ان کی عادات اور ان کے معاملات بالکل دوسرے انسانوں سے مختلف ہوں گے. ان کے حالات دوسرے انسانوں سے یکسر مختلف ہوں گے اور ہوتے ہیں. یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، ان میں کچھ طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مافوق الفطرت ہیں، جیسے کہ جادوگر ہوتے ہیں. اب وہ ہوتے تو انسان ہیں لیکن وہ حرکتیں اور مجاہدات جانور والے کر کے ان کے اندر خصلتیں اور خصائل جانوروں والے آ جاتے ہیں. جیسے کئی ایسے جادوگر، میرے استاد محترم خود فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کئی ہم نے ایسے جادوگر بھی دیکھے کہ ان کو چھری ماری، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چھری لگی ہے، باہر نکالی ان کی جلد بالکل سلامت ہے. اور کہنے لگے انہوں نے ایسے تعویذ، اور تاریخ میں ایسے تعویذ بھی ہوئے ہیں کہ کئی فوجوں نے ایسے تعویذ استعمال کیے کہ ان تعویذوں کی وجہ سے ان کے جسم پہ آلات اثر نہیں کرتے تھے. لیکن برحال یہ تو وہ باتیں جو میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہیں، مجھے خود اس کی تحقیق نہیں ہے، خود کہیں پڑھا ہوا دیکھا نہیں. تو یعنی ایسے انسان کہ جو انسان نظر تو آتے ہیں لیکن ان کے اندر عوارضات مختلف ہیں. جیسے ذوالقرنین ہی کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے، میں انشاءاللہ کل اس کی تفصیل ذکر کروں گا، کہ ذوالقرنین کو ذوالقرنین کہتے ہی اس لیے تھے کہ یہ دو کرن والا تھا. کرن کہتے ہیں سینگ کو، کہ اس کے سر کے اوپر دو سینگ اگے ہوئے تھے. یعنی یہ انسان بھی دوسرے انسانوں سے مختلف تھا تو نیچے سے پورا انسان، لیکن اس کے سر پہ دو سینگ اگے ہوئے تھے. تو وہ دوسرے انسانوں سے مابہر امتیاز اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی موجود ہوتی تھیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جانور دوسرے جانوروں کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان میں کچھ چیزیں ایڈیشن ہوتی ہیں. جیسے گائے ہے، اس کے عام طور پہ 4 تھن ہوتے ہیں، لیکن ایسی گائے بھی آپ کو کہیں گھومتے پھرتے نظر آ جاتی ہیں جس کے 5 تھن ہوتے ہیں، جس کے 6 تھن ہوتے ہیں. ایسے اور بھی کچھ عجیب النسل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے ذوالقرنین کو ایسے لوگ بھی ٹکرائے جن کا ایک پورا لشکر تھا جو کہ یاجوج اور ماجوج کہلائے. اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بھی فرمایا، ان کی خوراک کا ذکر بھی فرمایا. جیسے ساؤتھ افریقہ کے جنگلات میں کہ جو انسانوں سے یکسر مختلف ہیں، ان کے دانت بھی انسانوں سے مختلف ہیں اور وہ خوراک کے طور پر بھی انسانی گوشت کھاتے ہیں اور زمانے سے کھا رہے ہیں. تو اور وہ اس غرض کے لیے وہ قبرستان بھی کھودتے ہیں، اس غرض کے لیے وہ دائیں بائیں کے لوگوں کو اغوا بھی کرتے ہیں. لیکن ان کی خوراک عام انسان والی ہے نہیں. وہ تنے کھاتے ہیں، جیسے ہم گنا کھاتے ہیں ایسے وہ تنے کھاتے ہیں. روٹی کھانے کا ان کے ہاں سوال نہیں ہے. جانور کا گوشت کھانے سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو ایسے ذوالقرنین کو کچھ ایسے لوگ ٹکرائے تھے. تو ان کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا، کفار کے جھوٹ کو بتانے کے لیے اور اسی طریقے سے ہمیں آگے سمجھانے کے لیے کہ کوئی بادشاہ بھی ایسے ہو سکتے ہیں، یعنی بادشاہ بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کو قرب خداوندی ایسا ہے کہ اللہ ان کا ذکر قرآن میں کر رہے ہیں. تو میں اور آپ ایسے کیوں نہیں ہو سکتے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں؟ کہ جو بادشاہ بنتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ بادشاہ بننے کے لیے، بڑا بننے کے لیے آپ کو ایسے ہی بادشاہ نہیں بن جاتے کہ کل سے کسی نے بادشاہ، بلکہ آپ کو پورا نظام حکومت چلانے کا طریقہ آنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نظام حکومت کیسے چلتا ہے، اور اس کے نظام حکومت میں بہت سے ایماندار ہوتے ہیں اور بہت سے ایماندار کی شکل میں بے ایمان ہوتے ہیں. اب ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور کچھ اصل ہی بے ایمان ہوتے ہیں، یعنی بنیاد ہی سے بے ایمان ہوتے ہیں، ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے.
کوئی ہوتے ہی اصلی مجرم ہے، ازلی مجرم ہے، ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، بادشاہ کو ایسے سب لوگوں سے معاملہ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور پھر وہ بادشاہ کہ جو ایسے کامیاب ہوں کہ جن کو اللہ کامیاب قرار دے، تو ایسا بادشاہ بھی جب دنیاوی اور دینی لحاظ سے اوپر آ سکتا ہے تو میں اور آپ بھی آ سکتے ہیں۔ پھر اس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، پھر اس کا تعلق فتنہ دجال کے ساتھ ہے، پھر اس کا تعلق ہمارے آج کے زمانے کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر میں تفصیل سے آگے آیات کے ساتھ جوڑ کے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق